مرحبا بولیے صاحب مرحبا آمد آمد واہ واہ آمد ہے آمد آمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سما بدل گیا، ماحول بدل گیا، آپ لوگوں کا موڈ بدل گیا. ہالینڈ میں بہار آ گئی، گھروں گھروں میں اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک مہینے کی آمد سے خوشیاں دوبالا ہو گئی. آپ لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم أبدا سرمدا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اور آپ جامع مسجد طیبہ میں امستردم اس عظیم الشان مرکز اہل سنت میں حاضر ہو کر نماز عصر کے بعد ہی سے اس پیارے مہینے اور مقدس ماہ کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم اور مرحبا کہنے کے لیے
کہ جس مبارک مہینے میں آج سے 1500 سال پہلے نبی کونین جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پیکر نور عالم بشریت میں جلوہ گر ہوئے، آج تک ان کی آمد کا ہے تذکرہ، آج تک ان کی آمد بتے کر آنے، آپ کے تشریف آوری، آپ کے پیدائش، اس دنیا میں آپ کے آنے کا تذکرہ، ان کو تشریف لائے گو کہ 1500 سال ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے آمد کا تذکرہ یوں ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے اتنی محبت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ، آسمان و زمین کے چپے چپے میں، شرق و غرب کے کونے کونے میں، افریقہ و امریکہ کے ہر ایک حصے میں، یورپ و ایشیا کے ہر ایک شہر اور ہر ایک گاؤں اور قصبے میں، جہاں دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اتنی محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے زمانے میں جو بشارت دی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس بشارت کی خوشخبری اور بشارت و خوشخبری کی عطر بیزی آج بھی پوری دنیا کے لوگوں کو مہکا رہی ہے۔ بات میرے دوستوں اور بزرگوں اور سننے والے تمام مسلمانوں یہ ہے کہ جن کی بشارت رب تبارک و تعالی نے، اللہ عز و جل نے، ابھی جب دنیا نہیں بنی تھی، انسان نہیں بنے تھے، نبیوں کا وجود نہیں تھا، ملائکہ کا کوئی وجود نہیں تھا، عالم نور اور عالم ارواح میں وحدہ لا شریک نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اس عظیم الشان رسول کے آنے اور ان کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف لانے کا مژدہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو عطا فرمایا۔ تو اللہ جس کے آمد کا مژدہ اور خوشخبری سنائے، ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے غلاموں کی زبان میں یہ طاقت اور اتنی لطافت اور اتنی لطف اور اتنا کمال کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے ہر نبی نے حضور کے آنے کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی پیدائش کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، مولود کا تذکرہ کرتے رہے۔ تو ہم تو ان نبیوں اور رسولوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اکٹھا ہو کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس سنت کو حضرت آدم نے اور ان کی اولاد نے ادا کیا، جس سنت کریمہ کو حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ان کی اولاد نے ادا کیا، جس سنت کریمہ کو تمام نبیوں اور رسولوں نے ادا کیا، خالق کائنات نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، اے مولا تیری سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اور تیرے نبیوں کی راہ پہ چلتے ہوئے، چونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں تو ہماری غلامی کا حق یہ ہے کہ جب بھی ان کی آمد کا، جب بھی ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے تو ہم چار داغ عالم یہ کہیں، لوگوں یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مقدس ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں آمنہ کا لال آیا، جس میں طٰہٰ اور مدنی آیا، جس میں مدثر اور مزمل آیا، جس میں رحمت للعالمین آیا، جس میں شفیع المذنبین آیا، جن میں جان عاشقین آیا، جس میں تمام کائنات کے لیے جو رحمت بن کر کے رحمت للعالمین آیا۔ یہ وہی مقدس مہینہ ہے کہ اس کے جلوے میں، اس کے گود میں صبح قیامت تک نور بکھرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں اور بچوں، اس کو رسمی اپنے باپ کی سالگرہ مت سمجھنا، اپنی بیوی کی سالگرہ مت سمجھنا، اپنے بچوں کی سالگرہ کی طرح مت سمجھنا۔ سب کی سالگرہ مبارک ہے مسلمانوں کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ میلاد النبی ہے کہ اگر وہ میلاد نبی نہ ہوتا تو کسی کی بھی سالگرہ نہیں ہوتی، کسی کی ولادت نہیں ہوتی۔ اس لیے حق پہنچتا ہے تم اپنے نبی کی شان کو، اپنے نبی کی عظمت کو، ان کے میلاد کو، ان کے مولود کو اس طرح سے مناؤ
کہ خالق کائنات رب العالمین نے دیکھو اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس وقت بھیجا جب آسمان پہ ستاروں کو جھلملا دیا، جب آسمان کے شامیانے کو لگا دیا اور آسمان پر 2 بڑے قندیل کو لٹکا دیا جو ایک دن میں چمکتا ہے اور ایک رات میں چمکتا ہے۔ آفتاب دن میں اجالا پھیلاتا ہے اور چاند اپنے موقع پر رات میں چاندنی پھیلاتا ہے، اور اس مقدس رات میں پھر چاندنی جو ہے چاروں طرف چھٹکتی ہے۔ زمین کے فرش کو بچھا دیا، ملائکہ کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، نبیوں کی جماعتوں کو بنا دیا، اور خالق کائنات نے جنت کو سجا دیا، باغوں میں گل بوٹے بنا دیا، اور دریاؤں کی لہروں کو چلا دیا، اور ساری کائنات کو جب اس نے سجا دیا تو یہ مہو مہرو انجم ہے جن کے لیے اس نبی کی ولادت کا جب موقع آیا تو سب نے اس نبی کی ولادت کا گن گایا اور استقبال کیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ اس کی نکہتیں، یہ اس کی برکتیں اس لیے تھی کہ اب آمنہ کا لال آ رہا ہے، اسی لیے آمنہ کے لال کے آنے کے لیے خالق کائنات نے تمام کائنات کے نظم کو قائم کیا، اور کوئی اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد جس طرح سے قرآن پاک میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب میرے نبی کو رحمت عالم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ نے ایک میٹنگ کانفرنس کر کے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ میرا محبوب جو نور علی نور ہے، رحمت العالمین ہے، اپنے وقت پہ دنیا میں تشریف لے جائے گا۔ کائنات قائم ہوئی، نبی تشریف لائے، 1500 سال گزر گئے، اور یہ دنیا جب تک قائم ہے اللہ کے حکم سے قائم رہے گی۔ پھر ایک دنیا قائم ہوگی جسے آخرت کی دنیا کہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ ہے، حساب و کتاب ہے، نام اعمال میں سب ہے، کرامن کاتبین نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ حشر کے میدان میں رب تبارک و تعالی آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سب کو، اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میزان، یہ عدل، یہ حوض کوثر، یہ سارے انتظامات، یہ تمام انسانوں کو اکٹھا کرنا، تمام نبیوں کو اکٹھا کرنا، تمام نبیوں کی بارگاہ میں تمام انسانوں اور امتیوں کو جانا، یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے نہیں کہ خالق کائنات کو معاذ اللہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، حساب کا بھی علم اس کو ہے، ہر بندے کا ایک ایک علم ہے۔ لیکن ایک عاشق نے کہا ہے یہ جو سب کو آج اکٹھا کیا گیا ہے اس اکٹھا کرنے کو یاد کر لو۔ کیوں اکٹھا کیا گیا ہے؟ کہ وہاں عالم نور میں سب کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ اب آج عالم آخرت میں تمام کو اکٹھا کر کے یہ کہا جا رہا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آمنہ کے لال کو میدان محشر میں مقام محمود پر اس لیے کھڑا کیا جائے گا، اور آپ کے سر پاک پر عظمت کا تاج اور آپ کے سر اقدس پر وہ تاج کرامت اس لیے رکھا جائے گا کہ آج سب یہ دیکھ لیں یہ اللہ کا محبوب جو دنیا میں ختم نبوت، جو دنیا میں خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کر کے آیا تھا، آمنہ کی گود میں تشریف لایا تھا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا جلوہ کیا ہے، اس کا نور کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ جنت میں کوئی بغیر ان کی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو حوض کوثر کا پیالہ بغیر پیارے نبی کے دست قدرت کے کوئی پا نہیں سکتا۔ آج ان کی شان پاک کو دکھایا جانے جائے۔ تو اب دوستو، جس نبی کو آپ پڑھتے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں یہ صرف کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی اور ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ آج بھی اس دنیا میں آج کی بات میں کر رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے میں بات کہتا ہوں، آج اس دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو نعمت ہے، مسلمانوں کے پاس جو دولت ہے، مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ ہے، وہ کسی قوم کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کسی قوم کے پاس نعمت نہیں ہے، کسی قوم کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے جو رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کو عطا کیا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا خزانہ ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ خزانہ، وہ نعمت، وہ رحمت اللہ کے پیارے حبیب کی ذات کی ہے۔ ہر مسلمان
کے لیے شرافت اور کرامت ہے کہ مومن اس نبی سے رشتہ اور تعلق رکھتا ہے جو محمد رسول اللہ ہیں، تو اس سے بڑھ کر کے دولت اور نعمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب سب سے بڑی دولت اللہ کی ہمارے لیے ہے، ہم پر اللہ کا اتنا کرم ہے، تو ہم غلاموں کا ہی حق پہنچتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کے ترانے پڑھنے کے لیے، ان کے مولود کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے میلاد النبی کے جلووں کو اپنے اپنے بچوں کو سکھائیں اور بچائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو آج 1500 سال پہلے ہوئی تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ دنیا کا، کائنات کا، آخرت کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی امت کو اور ساری انسانوں کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ آج کی یہ ابتدائی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سننے والے سن رہے ہیں لوگوں، کاش تم اس بات کو سمجھتے کہ تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے، تم جس طرح سے اپنے باپ کی سالگرہ کو مناتے ہو، ہمارے نبی کے میلاد النبی کا جلوہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کان اٹھا کر کے دیکھ لو، سن لو اور دیکھ لو نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، اور اس نبی کے جب ہم سب غلام ہیں تو سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد نبی کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس شان کے ساتھ رہیں، اس جلوے کے ساتھ رہیں، اس غلامی کے ساتھ رہیں، اس ترنگ کے ساتھ رہیں، فسفسے انداز میں نہیں، ایمان بھرے انداز میں اپنے نبی کی شان کو پڑھیں اور سنیں اور سنائیں، تب پھر دیکھیں کہ بہاریں کیسی آئیں گی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مقدس زمانہ تھا، وقت تفصیل کا نہیں ہے، بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کی اولاد کیوں کامیاب سے کامیاب تر ہوئی، اور آج کیوں ان کی عظمت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے صحابہ کی عظمت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، نماز پڑھنے کی تعداد کے اعتبار سے غیر صحابی تعداد کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے نمازوں کی تعداد ان کی زیادہ ہو، حجوں کی تعداد ان سے زیادہ ممکن ہے، زکوٰۃ دینے کا انداز ممکن ہے زیادہ ہو، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کی جو عظمت ہے، اگر وہ اپنے دست پاک سے ایک مٹھی جو کو راہ خدا میں خرچ کر دیں اور کوئی پہاڑ برابر سونے، احد برابر سونا خرچ کرے، تو وہ عظمت نہیں ہے جو ایک مد اور ایک مٹھی جو کی عظمت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے دل کو اپنے نبی سے مضبوط کر لیا تھا اور غلامی کا حق ادا کر لیا تھا۔ جب انہوں نے غلامی کا حق ادا کر لیا تو اللہ نے بھی اپنے پیارے حبیب کی امت کے ان صحابہ کو یہ عظمت عطا فرمایا۔ اب حضور کے غلاموں میں بھی جو یہ عظمت رکھے گا، اپنے نبی سے جو یہ محبت رکھے گا، اپنے نبی سے رابطہ رکھے گا، وہ اللہ کے نزدیک اس کی مشیت کے اعتبار سے، اس کی رحمت کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا اس کا رتبہ ہوگا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، طیبہ کے اس اسٹیج پر آپ کسی مولانا صاحب کی گفتگو مت سمجھیے گا، بلکہ ایک دل کی پکار کو سمجھیے گا کہ ہمیں زندگی میں اللہ کی رحمت سے ہو یا نہ ہو، 1500 سال گزر گئے ہیں، جب یہ زمانہ ہم کو ملا ہے 1500 سال کا، تو آؤ عہد کرو۔ اسی لیے میں نے اپیل کی تھی علماء سے بھی، مشائخ سے بھی، اور تنظیمات اہل سنت سے بھی، تمام سنی تنظیموں سے، اپنی اپنی روش سے ہٹ کر کے آؤ محبت مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ پر، غلامی مصطفیٰ کے نام پر اکٹھا ہو کر کے آج بھی موقع ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ 1500 سالہ میلاد النبی ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ، آج یہ ہم کو بہترین گولڈن چانس ملا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے نبی کی ولادت کی برکت سے ساری دنیا کو رحمت ملی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی برکت سے انشاءاللہ ہالینڈ کو بھی، یورپ کو اور ساری دنیا کو بھی برکت ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے عہد کریں ایک نئے ترنگ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، روزانہ انشاءاللہ ڈیلی 7 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک یہ پروگرام ہوگا، پھر انشاءاللہ 12ویں شب میں پروگرام
صبح کو بھی ہوتا ہے، پھر 13 ستمبر کو انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی، اور پھر 20 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی میلاد مصطفیٰ عظیم الشان کانفرنس ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی، انشاءاللہ بتایا جا رہا ہے۔ بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ آؤ عہد کرو اور محبت کے ساتھ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا استقبال کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب کی محبت میں جو ایک کلمہ کہتا ہے، ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، ایک قدم چلتا ہے، تھوڑا سا وقت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دھن دولت مال اولاد رزق اور عمر میں اور تمام معاملات میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مت دیکھو ادھر ادھر، نجدیوں کو مت دیکھو، نجدی تو ویسے ہی غلط راستے پہ ہو گئے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن میں عرض کروں گا، تم ابھی مولانا صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ دادا پردادا، اور یہ مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی کا بہت بڑا یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ اور رحمت ہے کہ انہوں نے دنیا کے ان علاقوں میں پہنچ کر کے میلاد مصطفیٰ کے نغمے کو عام کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند حضرت قائد اہل سنت نے بھی عام کیا۔ اس لیے بجا طور پہ میں حضرت مولانا شاہ انس صاحب اور جماعت کی طرف سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ استقبال ربیع الاول شریف کے لیے آپ ابھی نماز مغرب جب پڑھ لیں تو مسجد کے صحن میں آ جائیں، یہ طیبہ کا صحن ہے، مسجد کے صحن میں آئیں، وہاں قطار میں رائے میں سب باندھ کر کے کھڑے ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی وہاں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا استقبال کیا جائے گا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تو اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سمجھ جائیں کہ یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے، جو یہ بینر لگا ہوا ہے، وہ مہینہ اب آ گیا ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، آمنہ کے لال کے آنے کا مہینہ ہے، رحمت العالمین کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی جاری رہے گا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ۔ اور یہ علی بے خوف کا قسمت تھام کر داماں مانگتے ہیں اپنی حاجت، باز ہو بابے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك۔ تشریف رکھیں۔ الفاتحہ۔ اے مولا، تیرے بندے، تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کے غلام استقبال ربیع الاول شریف کے لیے نماز کی ادائیگی کے بعد یہاں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد حاضر ہوں گے۔ یا اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے، اپنے نبی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جن کی سالگرہ ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جو مرحومین و مرحومات ہیں ان کی مغفرتیں فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہستے قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرما، حضرت کے درجات کو بلند فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کے مرحوم کی مغفرت فرما۔ تمام حاضرین کے ماں باپ، اعزاء، اقرباء ہیں
جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. Mashallah. Heel hartelijk bedankt, ulama ikram, voor uw bijdrage, de lezingen die u heeft verzorgd. Dat zal inshallah de komende 11 dagen en ook daarna op de dag van de conferentie en de Gemeente Boord programma die hier is georganiseerd, zal dat plaatsvinden. We hebben ook in het vooruitzicht natuurlijk de optocht die gaat plaatsvinden, inshallah, en de grote jalsa die dan zal plaatsvinden. We willen natuurlijk namens het bestuur u allen bedanken dat u tijd heeft vrijgemaakt om vandaag in Jama Masjid Taiba hier aanwezig te zijn. Om deze belangrijke gebeurtenis, de viering van de geboortedag van onze zeer geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam, om dat te mogen meemaken, om dat bij te wonen. Komt u vooral de komende dagen. We willen ook al die broeders en zusters die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd om dit allemaal te organiseren. De vrouwengroep, de mensen die met koken, de broeders die hebben geholpen, Haji Hanif Sahib, Soekha Sahib en zijn hele team, broeder Akram Sahib. Ook broeder Faraz en zijn echtgenote en zijn schoonvader, Haji Shamshir Sahib en zijn echtgenote, Bibi Aisha, Haji Aisha. En dat zij de langer, de maaltijd die vandaag wordt aangeboden, dat zij dat met heel veel liefde schenken aan ons allen, aan u allen. En degene die ook een bijdrage zouden willen leveren, of zeggen van nou, de langer voor deze gebeurtenis, hè, dus de geboorteviering van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als u daarin zou willen bijdragen, het is van harte welkom. U kunt het alleen doen, maar u kunt het ook in de groep doen. Broeder Faraz heeft het met 4 personen gedaan, met zijn echtgenoten en zijn schoonouders. Zo kunt u een team van mensen kunt u samenstellen in de familie. En dan kunt u ook, inshallah, dit aanbieden ten behoeve van de gemeenschap. Heel hartelijk bedankt voor uw komst. En meteen Salatul Maghrib. پیر صاحب یعنی حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے. ان کی طرف سے تعاون حضرت کا فیض ملا ہے. مرحوم مغفور ایکس فورسٹر جناب محترم حاجی اصغر علی صاحب، آمین. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. عبدالصاحب الدین صاحب آمین. اور حجن عالمہ مرحومہ کے لیے دعا مغفرت کریں. سالگرہ ہے جناب عائشہ عبدل کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جویریہ صاحب دین، اس کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے. الفاتحہ. یا اللہ، جن جن لوگوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں تبرک پیش کیا، یا اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ. Nou, zometeen wordt natuurlijk een heerlijke maaltijd aangeboden. Die gaan wij namelijk gezamenlijk nuttigen. En meteen na Salatul Maghrib wordt u natuurlijk hier bij de ingang, bij de vlagmast verwacht. En dan zal daar natuurlijk de ceremonie plaatsvinden van het vlaghijzen. En zullen wij als gemeenschap broederlijk naast elkaar standen, onze liefde betuigen aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Met Naat Sharif, de ulama ikram zullen natuurlijk daar ook het woord voeren in verband met Ibn Abu Nabi. En daar zal natuurlijk ook dua worden gedaan, inshallah. Dus tot zometeen. En het eten wordt zometeen wordt niet geserveerd. Blijf u vooral op die plek zitten, zodat het voor de broeders ook makkelijk is dat zij heel snel het eten ook kunnen serveren, inshallah.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نکلا چاند بارک اللہ